یوم عرفہ کی اہمیت اور فضیلت یوم عرفہ اسلامی سال کے سب سے بابرکت اور عظیم دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ ہے اور حج کے ایام میں اس کی حیثیت مرکزی اور بنیادی ہے۔ اسی دن حجاج کرام دان عرفات میں جمع ہو کر وقوف کرتے ہیں، جو حج کا اصل رکن ہے، یہاں تک کہ نبی کریم نے فرمایا، حج عرفہ ہے، یعنی حج کی روح اور سب سے اہم حصہ عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے، دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے اور مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یوم عرفہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنی دین حق کی تکمیل کا اعلان فرمایا۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر سے منقول روایت کے مطابق یہ آیت یوم عرفہ کے دن حج کے موقع پر نازل ہوئی جب نبی کریم عرفات میں تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کا دن صرف عبادت کا دن نہیں بلکہ اسلام کی تکمیل اور اللہ کی عظیم نعمت کے ظہور کا دن بھی ہے۔ قرآن کی یہ آیت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی رکھتی ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اس لیے اب کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ اس مکمل دین کو خلوص کے ساتھ اپنائے، اس کے احکام پر چلے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ڈھالے۔ یوم عرفہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام کسی ادھورے نظریے کا نام نہیں بلکہ کامل جامع اور ہماگیر نظام حیات ہے۔ اس دن کی یاد ہمیں اپنے عقیدہ، عبادت، اخلاق اور معاملات سب میں سنجیدہ ہونے کی طرف بلاتی ہے۔ حج کے اعتبار سے بھی یوم عرفہ بے مثال ہے، کیونکہ اس دن وقوف عرفہ کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ نبی کریم نے اسے حج کا بنیادی ستون قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عرفات میں حاضر نہ ہو تو اس کا حج پورا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ عرفہ کے دن حجاج کرام بڑے ادب، خشوع اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے سب سے اہم لمحوں میں سے ایک لمحہ گزارتے ہیں۔ یوم عرفہ کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جتنے بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے، اتنے کسی اور دن نہیں فرماتا۔ یہ روایت اس دن کی رحمت، مغفرت اور امید کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، گویا یہ دن بندے کو مایوسی سے نکال کر رجوع الی اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جو بندہ سچی توبہ کرے، آنکھوں میں ندامت ہو، دل میں انکسار ہو اور زبان پر استغفار ہو، وہ اللہ کی خاص رحمت سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ روزہ بھی یوم عرفہ کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بننے کی امید رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے، خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے جو حج پر نہیں ہوتے۔ اس دن کا روزہ اللہ کے قرب، تقوی اور نفسیاتی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس دن روزہ رکھے تو وہ ایک مختصر عبادت کے ذریعے اللہ کی بہت وسیع رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ عرفہ کے دن روزہ حجاج کے لیے عام طور پر مسنون نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ نبی کریم نے حج کے موقع پر عرفات میں روزہ نہیں رکھا تھا، اور بعض صحابہ کے آثار سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حج کے دوران عرفہ کے روزے کا معمول نہیں تھا۔ اس کا حکمت بھرا پہلو یہ ہے کہ حاجی دعا، ذکر، عاجزی اور مدان عرفات کے طویل وقوف کے لیے جسمانی طور پر مضبوط رہے۔ یوں روزہ غیر حاجیوں کے لیے بڑا اجر رکھتا ہے، جبکہ حجاج کے لیے عرفات میں عبادت کا مرکز دعا اور وقوف ہوتا ہے۔ یوم عرفہ دعا کا سب سے افضل دن بھی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن مانگی گئی دعا کو اللہ کے ہاں خاص مقام حاصل ہے۔ اسی روایت میں توحید کا ایک عظیم کلمہ بھی سکھایا گیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن صرف دنیاوی حاجات ہی نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، بخشش، ہدایت، اصلاح حال اور آخرت کی کامیابی مانگنی چاہیے۔ عرفہ کے دن دعا کا انداز بھی نہایت اہم ہے۔ اس دن بندہ عاجزی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ دعا کرے۔ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کی حاضری، اعتماد، توکل اور امید کا نام ہے۔ اس مبارک دن میں مانگا گیا ہر جائز سوال اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، بشرطے کہ بندہ خود بھی اپنے اندر توبہ، نرمی، سچائی اور رجوع پیدا کرے۔
اسی لیے اہل علم اس دن کثرت دعا استغفار ذکر اور تسبیح کو نہایت اہم قرار دیتے ہیں کیونکہ یہی وہ ساعتیں ہیں جن میں بندے اور رب کے درمیان قرب بڑھتا ہے۔ عرفہ ہمیں توحید کی یاد بھی دلاتا ہے۔ عرفہ کے ذکر میں جو سب سے افضل کلمات بیان ہوئے وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی حمد ہیں۔ یہ بات بہت معنی خیز ہے کیونکہ حج دعا قربانی اور عبادت کی اصل بنیاد توحید ہی ہے۔ اگر دل میں شرک یا خود پسندی دنیا کی طلب غالب ہو تو عبادت کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ عرفہ کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اسی کو حقیقی مالک سمجھے اور اپنے دل سے ہر باطل اعتماد نکال دے۔ یہ دن ہمیں اپنے ماضی کا احتساب کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی لغزشیں کمزوریاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، مگر عرفہ امید کا دن ہے، مایوسی کا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، سچے دل سے توبہ کرے، حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش کرے اور آئندہ کے لیے بہتر زندگی کا عزم کرے۔ عرفہ کا پیغام یہی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر اڑے نہیں بلکہ رب کی طرف لوٹ آئے۔ عرفہ کی برکت صرف حاجیوں تک محدود نہیں رہتی، پوری امت اس دن سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ جو لوگ حج پر نہیں ہیں وہ روزے، دعا، تلاوت، ذکر اور نیکی کے کاموں کے ذریعے اس دن کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اس دن کا بہترین عمل وہی ہے جو دل کو اللہ سے قریب کرے، زبان کو ذکر میں مصروف رکھے اور انسان کو نیکی، نرمی اور تقوی کی طرف لے جائے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ دن عبادت کی تجدید، ایمان کی تازگی اور روح کی صفائی کا دن ہے۔ عرفہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بندہ جتنا بڑا گناہگار ہو اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ اگر اللہ نے عرفہ کے دن مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں تو ہمیں ان دروازوں پر دستک دینی چاہیے۔ بندہ جتنا زیادہ اپنی عاجزی ظاہر کرے گا اتنا ہی اس کے لیے خیر کی امید بڑھے گی۔ اس دن کی خاص برکت یہ ہے کہ اللہ بندے کی شکستہ دلی، سچی پشیمانی اور خالص توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے عرفہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ روح کی بیداری کا موقع ہے۔ اگر ہم عرفہ کے دن کو صحیح طریقے سے گزارنا چاہیں تو اس کا خلاصہ بہت سادہ ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، روزہ رکھو، اگر حاجی نہیں ہو دعا مانگو، توحید کے کلمات زیادہ کہو، استغفار کرو اور دل میں یہ یقین رکھو کہ رب کریم معاف کرنے والا ہے۔ اس دن کی عظمت کو سمجھنے والا شخص اسے عام دنوں کی طرح ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے وقت، اپنی زبان اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد رکھتا ہے۔ مختصر یہ کہ عرفہ اسلام کے سب سے عظیم دنوں میں سے ایک ہے۔ اسی دن دین مکمل ہوا، اسی دن حج کا سب سے بڑا رکن ادا ہوتا ہے، اسی دن دعا سب سے افضل ہے، اسی دن روزے کی بڑی فضیلت ہے اور اسی دن اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ دن ہمیں توحید، توبہ، دعا، انکسار اور امید کا پیغام دیتا ہے۔ جو مسلمان اس دن کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ اپنی زندگی میں ایک نئی روح، نئی روشنی اور نئی سمت محسوس کرتا ہے۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع کو خوبصورت انداز میں یوٹیوب اسکرپٹ تقریر میں بھی بدل دوں گا۔ عرفہ کی اہمیت اور فضیلت۔ اسلام میں بعض دن ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت، رحمت اور مغفرت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ انہی مبارک دنوں میں عرفہ ایک ایسا عظیم دن ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ دن ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو آتا ہے اور حج کے سب سے اہم رکن یعنی وقوف عرفہ اسی دن ادا کیا جاتا ہے۔ عرفہ کا دن صرف حاجیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت، دعا، مغفرت، بندگی اور قرب الہی کا دن ہے۔ اس دن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس دن خاص نظر رحمت فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور جہنم سے آزادی کا اعلان فرماتا ہے۔ عرفہ دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، انکساری، توبہ اور دعا کا دن ہے۔ یہ ایسا دن ہے جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری، محتاجی اور گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور خلوص دل سے معافی مانگتا ہے۔ یہ دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کی اصل قیمت اس کے مال، منصب ظاہری حالت سے نہیں بلکہ اس کے تقوی، اخلاص اور عاجزی سے ہے۔ عرفہ کیا ہے؟ عرفہ دراصل مکہ مکرمہ کے قریب ایک مشہور مقام کا نام ہے جہاں حاجی ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد وقوف کرتے ہیں۔ اسی وقوف کو حج کا رکن اعظم کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص عرفات میں وقوف نہ کرے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے رسول اکرم نے فرمایا کہ حج عرفہ ہے، یعنی حج کی اصل اور جان وقوف عرفہ ہے۔ اس دن حاجی مدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ کے حضور روتے گڑگڑاتے دعا کرتے اور اپنی مغفرت مانگتے ہیں۔
وہاں نہ نسل کی برتری ہے، نہ زبان کی، نہ رنگ کی، نہ قوم کی، سب ایک لباس میں، ایک حالت میں، ایک نیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منظر قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے۔ یوم عرفہ کی عظیم فضیلت۔ یوم عرفہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ مغفرت کا دن ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اہل عرفات کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، دھول میں اٹے ہوئے، دنیا کے دور دراز علاقوں سے میرے پاس آئے ہیں، میری رحمت کے طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص توجہ اس دن کو غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ اس دن کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ ایسا دن ہے جس میں رحمت ہی کی بارش ہوتی ہے اور گناہگار بندوں کے لیے امید کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اللہ سے معافی مانگے، اس کے لیے یہ دن نئی زندگی کا آغاز بن سکتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا دن۔ یوم عرفہ دعا کا دن بھی ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتا ہے۔ اس دن کی دعا کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اس لیے یہ دن دعا، مناجات، استغفار، درود شریف اور ذکر و اذکار میں گزارنا چاہیے۔ دعا صرف اپنی ضروریات مانگنے کا نام نہیں بلکہ یہ بندگی کی علامت ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں عاجز ہوں، محتاج ہوں اور میرا سہارا صرف اللہ ہے۔ عرفہ کے دن دعا کرنے والا شخص گویا اپنے رب کے دربار میں اپنی کمزوری کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ اس دن کی دعا میں دل کی گہرائی، آنکھوں کا آنسو اور زبان کی سچائی شامل ہو تو اس کے اثرات بہت عظیم ہوتے ہیں۔ یوم عرفہ اور روزے کی فضیلت۔ جو لوگ حج پر نہیں ہوتے ان کے لیے یوم عرفہ کا روزہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ اور آنے والے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک دن کا روزہ اتنی عظیم مغفرت کا سبب بن جائے۔ یہ روزہ نفل روزہ ہے لیکن اس کی فضیلت بہت بلند ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عبادت کی قدر صرف اس کے ظاہری عمل سے نہیں بلکہ اس کے وقت، موقع اور اخلاص سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ عرفہ کا روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، نفس کو قابو میں لاتا ہے اور اللہ کی قربت کا احساس دلاتا ہے۔ البتہ حاجیوں کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب نہیں، کیونکہ وہ اس دن وقوف اور دعا میں مصروف ہوتے ہیں اور روزہ ان کی قوت کو کم کر سکتا ہے، اس لیے شریعت نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے۔ یوم عرفہ اور توبہ کا دروازہ۔ یوم عرفہ کو توبہ کے لیے خاص دن کہا جا سکتا ہے۔ اس دن انسان اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ توبہ کا مطلب صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں بلکہ دل سے گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم کرنا ہے۔ اگر کسی نے نماز میں کوتاہی کی، والدین کی نافرمانی کی، جھوٹ بولا، کسی کا حق مارا، کسی کا دل دکھایا، اپنی زندگی میں غفلت برتی تو عرفہ کا دن اس کے لیے بہت بڑا موقع ہے۔ یہ دن ہمیں سکھاتا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں۔ اللہ کی مغفرت ان سب سے بڑی ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے لوٹ آئے۔ عرفہ کا دن اسی واپسی، اسی رجوع اور اسی ندامت کا دن ہے۔ اہل عرفات کا منظر اور قیامت کی یاددان۔ عرفات کا منظر ایمان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ لاکھوں انسان ایک ہی وقت میں، ایک ہی مقام پر، ایک ہی لباس میں، ایک ہی رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس طرح آج سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہیں، اسی طرح ایک دن قیامت کے میدان میں بھی سب کو جمع ہونا ہے۔ وہاں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ دنیا کی کوئی طاقت، صرف ایمان، امال اور اللہ کی رحمت کام آئے گی۔ عرفات کا میدان دراصل دنیا والوں کو پیغام دیتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کے سامنے سر جھکا دینے میں ہے۔ وہاں طاقتور، کمزور، امیر، غریب، حکمران، رعایا، عربی، اجمی، سب برابر ہیں۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان فرق کو ختم کر کے تقوی کو معیار بناتا ہے۔ یوم عرفہ کی روحانی اہمیت۔ یوم عرفہ صرف ایک تاریخ کا نام نہیں بلکہ روحانی بیداری کا دن ہے۔ یہ دن دلوں کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو اشک بار کرتا ہے اور روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اس دن بندہ اپنی زندگی کے مقصد پر غور کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا میں واقعی اللہ کے قریب ہوں یا نہیں۔ یہ دن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بندگی صرف مسجد، نماز اور روزے تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ عرفہ کی روح یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے اور اپنی آخرت کو نہ بھولے۔ عرفہ کے دن کی مسنون عبادات۔ اس دن کچھ اعمال خاص طور پر کرنے چاہئیں۔ 1 روزہ رکھنا، اگر حاجی نہ ہو 2 زیادہ سے زیادہ دعا کرنا، 3
इस्तिग़फ़ार करना 4 दुरूद शरीफ पढ़ना 5 तहलील यानी उला अला इल्ला उल्लाह की कसरत करना 6 तकबीर कहना 7 करीम करीम की तिलावत करना 8 अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से नदामत करना 9 ज़रूरतमंदों के लिए दुआ करना 10 अपने घर वालों और उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर मांगना। इस दिन की इबादत का मकसद सिर्फ अल्फाज दोहराना नहीं बल्कि दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करना है। अगर ज़बान ज़िक्र में हो और दिल गफलत में हो तो वो असर पैदा नहीं होता जो इखलास के साथ होता है। अरफा और उम्मत मुस्लिमा की वहदत अरफा का दिन उम्मत मुस्लिमा की वहदत की जिंदा मिसाल है। दुनिया के हर कोने से लोग हज के लिए बढ़िए आते हैं। उनके रंग ज़ुबानें कौमें रहन सहन और सकाफ़तें मुख्तलिफ होती हैं मगर सब एक अल्लाह के बंदे बनकर जमा होते हैं। ये मंज़र मुसलमानों को इत्तेहाद उख़्वत और मुसावात का दर्स देता है। अगर हम अरफा की रूह को समझ लें तो हमारे मुआशरे से नफ़रत तासुब हसद तकब्बुर और फ़िरका वारियत कम हो सकती है। अरफा का पैगाम है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के हुकूक अदा करने चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए और उम्मत के दर्द को अपना दर्द समझना चाहिए। अरफा के दिन हमें क्या सीखना चाहिए? इस दिन से कई कीमती सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक ये कि इंसान को कभी अपनी इबादत इल्म आने की पर गुरूर नहीं करना चाहिए। दूसरा सबक ये कि अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। तीसरा सबक ये कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है, दुनिया की वक्ती शोहरत में नहीं। चौथा सबक ये कि दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। पांचवां सबक ये कि इखलास के बगैर इबादत बेरूह हो जाती है। अरफा हमें ये भी सिखाता है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। आज हम सेहतमंद हैं, कल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर मौका को गनीमत जानना चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसे मौक़े को जिनमें मग़फ़िरत और क़ुर्ब इलाही हासिल हो। ख़वातीन, बच्चे और अरफा का दिन अगरचे हाजिमदान अरफात में होते हैं लेकिन दुनिया भर के मुसलमान भी इस दिन की बरकतों में शरीक हो सकते हैं। ख़वातीन अपने घरों में दुआ, तिलावत, इस्तिग़फ़ार और नफ़ल इबादात के ज़रिए इस दिन को ज़िंदा कर सकती हैं। बच्चे भी इस दिन की अहमियत सीख सकते हैं ताकि उनके दिलों में शुरू से इबादत का ज़ौक़ पैदा हो। घरों में इस दिन का माहौल दुआ और ज़िक्र का होना चाहिए। टीवी, फ़ुज़ूल बातें और बेफ़ायदा मशागिल से बचकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। अगर पूरा ख़ानदान मिलकर कुछ देर ज़िक्र, दुआ और तौबा करे तो ये निहायत बाबरकत वक्त बन सकता है। अरफा के बाद ईद अल-अज़हा का ताल्लुक़ औमन अरफा के बाद आने वाली ईद अल-अज़हा भी क़ुरबानी, इसार और इताअत की याद ताज़ा करती है। ये दोनों दिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अरफा में दुआ, तौबा और मग़फ़िरत की तलब है और ईद में क़ुरबानी, शुक्र और इताअत का इजहार। गोया अरफा दिल की तैयारी है और ईद इस तैयारी का अमली मज़हर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह अन्हा की क़ुरबानी की याद अरफा और ईद के अय्याम को मज़ीद मुक़द्दस बना देती है। उन अज़ीम हस्तियों की क़ुरबानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। नतीजा औमन अरफा अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों मग़फ़िरतों है और बरकतों का दिन है। ये दिन हज का रुकन आज़म, दुआ की कबूलियत का दिन, गुनाहों की मुआफ़ी का दिन, रोज़े की अज़ीम फ़जीलत का दिन और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का दिन है। इस दिन का सही हक़ ये है कि हम अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ें, अपने गुनाहों पर नादिम हों, सच्चे दिल से तौबा करें, दुआ में गिरिया उजारी करें और अल्लाह से अपनी दुनिया और आखिरत की खैर मांगें। औमन अरफा हमें ये पैगाम देता है कि बंदगी की असल रूह आजिज़ी है, दुआ की असल रूह यकीन है और तौबा की असल रूह नदामत है। अगर हम इस दिन की कदर कर लें तो ये हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है। अल्लाह ताला हमें औमन अरफा की बरकतें नसीब फरमाए, हमारी दुआएं कबूल फरमाए, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमाए और हमें अपनी रहमत और रज़ा के साये में जगह अता फरमाए। आमीन। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर यूट्यूब वीडियो, स्क्रिप्ट, खुतबा अंदाज में तकरीर या तलबा के लिए सादा मज़मून भी बना दूँ। औमन अरफा की अहमियत और फ़जीलत। इस्लाम में बाज़ दिन और बाज़ रातें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास बरकत, रहमत और अज़मत अता फरमाई है। उन बाबरकत दिनों में औमन अरफा को एक निहायत बुलंद मकाम हासिल है। ये ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख़ है, वो दिन जब हुज्जाज किरामदान अरफात में जमा होकर अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी, दुआ और इस्तिग़फ़ार में मशगूल होते हैं। औमन अरफा सिर्फ़ हाजियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत, मग़फ़िरत और क़ुर्ब इलाही का अज़ीम दिन है। इस दिन की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि इसके बारे में अहदीस मुबारका में बड़े अज़ीम बुशरात बयान हुई हैं। इसीलिए मुसलमान इस दिन को इबादत, दुआ, ज़िक्र, तौबा और नेकियों में गुजारने की कोशिश करते
حین اومن عرفہ کی اہمیت سب سے پہلے اس وجہ سے ہے کہ یہ حج کے سب سے اہم رکن یعنی وقوف عرفہ کا دن ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، الحج عرفہ، یعنی حج کا اصل اور بنیادی رکن عرفہ میں وقوف ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرفہ کی وقات کیا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کرے لیکن عرفہ میں وقوف نہ کرے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ گویا میدان عرفات میں چند گھنٹے گزارنا حج کی روح ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان ایک ہی لباس میں ایک ہی صدا کے ساتھ ایک ہی رب کے سامنے جھک کر کھڑے ہوتے ہیں۔ نہ بادشاہ اور فقیر میں فرق، نہ امیر اور غریب میں فرق، نہ عربی اور اجمی میں کوئی امتیاز، سب ایک جیسے بندے بن کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ یہ منظر اسلام کی مساوات، اخوت اور بندگی کا سب سے روشن اظہار ہے۔ اومن عرفہ کی فضیلت کے بارے میں ایک مشہور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اومن عرفہ کے دن سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے عرفات کے حاجیوں پر فخر فرماتا ہے اور ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا عظیم دروازہ کھلتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن مغفرت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا دن ہے۔ اومن عرفہ کی ایک اور عظیم فضیلت یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا غیر حاجی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا کرم ہے کہ ایک دن کے روزے سے 2 سال کی خطاؤں کے معافی کا ذریعہ بنا دیا۔ البتہ حج کرنے والے حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا سنت نہیں، کیونکہ وہ وقوف عرفہ اور دعا میں مشغول ہوتے ہیں اور روزہ ان کے لیے مشقت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے شریعت نے حاجی کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اومن عرفہ کا تعلق صرف حج سے نہیں بلکہ دعا سے بھی ہے۔ اس دن دعا کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس دن بندہ جتنا عاجزی سے اللہ کے حضور اپنے دل کی بات کہتا ہے، اتنا ہی زیادہ امید ہے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ یہی وہ دن ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنی کمزوریوں کا اقرار، اپنی حاجات کی طلب، اپنے مستقبل کی بہتری اور اپنی آخرت کی نجات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ دعا صرف زبان کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اومن عرفہ میں ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دل سے توبہ کرے، آنکھوں سے آنسو بہائے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اومن عرفہ کا ایک پہلو توبہ ہو استغفار ہے۔ اس دن انسان کو اپنے گزشتہ اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی بار اللہ کی نافرمانی کی، کتنے فرض چھوڑے، کتنے حقوق ضائع کیے، کتنی زبان کی خطائیں کی، کتنے دل دکھائے اور کتنی بار غفلت کا شکار ہوئے۔ اومن عرفہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے، اس پر نادم ہو اور آئندہ اس سے بچنے کا پختہ عزم کرے۔ عرفہ کا دن ایسی سچی توبہ کے لیے بہترین موقع ہے جس دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں گناہوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں نہیں جا سکتا، وہ دل اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ دن قربانی کے عظیم شعور سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اگرچہ قربانی کا دن 10ویں ذوالحجہ ہے، لیکن اس کی روح عرفہ کے دن سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی اطاعت، ان کی قربانی، ان کے صبر اور ان کی تسلیم و رضا کا تصور عرفہ اور بعد کے ایام میں نمایاں ہوتا ہے۔ حج کے مناسک ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اصل کامیابی اللہ کے حکم پر سرن تسلیم خم کرنے میں ہے۔ عرفہ کا دن بندے کو یہ درس دیتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کرے۔ جو شخص اپنی انا کو توڑ دیتا ہے، اپنی مرضی کو قربان کر دیتا ہے اور رب کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے، وہی حقیقی کامیاب ہے۔ اومن عرفہ کی فضیلت اس لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ الف پنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عام دنوں میں انسان کے دل پر غفلت چھائی رہتی ہے، لیکن عرفہ کے دن دل نرم ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس دن کی برکت سے دلوں میں نور، آنکھوں میں نمی اور روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ دن انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے اور آخرت کی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اومن عرفہ کا تعلق امت مسلمہ کی وحدت سے بھی ہے۔
دنیا کے مختلف حصوں میں بسنے والے مسلمان اس دن ایک ہی قبلہ، ایک ہی رب، ایک ہی دین اور ایک ہی امت کے ماننے والے ہونے کا شعور محسوس کرتے ہیں۔ دان عرفات میں لاکھوں انسانوں کا ایک ساتھ کھڑا ہونا اس حقیقت کی علامت ہے کہ اسلام رنگ، نسل، قوم، زبان اور علاقے کے امتیازات سے بلند ہے۔ وہاں صرف تقوی کی قدر ہے۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہی زیادہ معزز ہے۔ یوم عرفہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمارے دلوں میں بغض، حسد، نفرت اور فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اس دن کی فضیلت ہمیں آخرت کی یاد بھی دلاتی ہے۔ جب حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو وہ قیامت کے میدان کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ سفید احرام، ایک جگہ جمع ہونا، خاموشی، عاجزی، دعا اور انتظار، یہ سب قیامت کی یاد دلاتے ہیں۔ یوم عرفہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ایک دن سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہاں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ دنیاوی طاقت۔ وہاں صرف ایمان، عمل، اخلاص اور اللہ کی رحمت کام آئے گی۔ جو شخص عرفہ کے دن یہ حقیقت اپنے دل میں بٹھا لے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یوم عرفہ کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ابدیت اور انکساری کا دن ہے۔ اس دن تکبر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ انسان اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے رب کے سامنے روتا ہے، اپنے نفس کی کمزوری مانتا ہے اور اللہ کی بے پایہ قدرت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر روحانی بلندی پیدا کرتی ہے۔ تکبر انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے جبکہ عاجزی قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ عرفہ کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل عظمت مال و دولت میں نہیں بلکہ بندگی میں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ یوم عرفہ کو عام دن نہ سمجھیں بلکہ اسے نیکیوں کے خاص موسم کے طور پر لے۔ اس دن قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، درود پاک پڑھا جائے، استغفار کیا جائے، تسبیحات کی جائیں، صدقہ دیا جائے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے اور لوگوں کے دل صاف کیے جائیں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اس دن معاف کر دینا چاہیے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس لوٹا دینا چاہیے۔ اگر کسی کو دکھ پہنچایا ہے تو معذرت کرنی چاہیے۔ یوم عرفہ کا اصل فائدہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب انسان ظاہری عبادت کے ساتھ باطنی صفائی بھی حاصل کرے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یوم عرفہ کی فضیلت کے باوجود کچھ لوگ اس دن کو صرف رسم بنا لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عرفہ کی روح کو سمجھا جائے۔ یہ دن بازاروں میں گھومنے، فضول گفتگو کرنے، غفلت میں وقت گزارنے کا دن نہیں بلکہ رب سے تعلق مضبوط کرنے کا دن ہے۔ جو شخص اس دن کو غفلت میں گزار دے وہ ایک بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس دن کی قدر کرے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کمائے۔ یوم عرفہ کی ایک عظیم برکت یہ بھی ہے کہ یہ امید کا دن ہے۔ بعض اوقات انسان گناہوں کے بوجھ سے مایوس ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی معافی ممکن نہیں، مگر یوم عرفہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے واپس آ جائے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے امید باقی رہتی ہے۔ عرفہ کا دن مایوس دلوں کو امید، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا اور گناہگار روحوں کو روشنی دیتا ہے۔ اسی طرح یہ دن دعا کی تربیت کا بھی بہترین موقع ہے۔ ہمیں اس دن صرف دنیاوی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے بلکہ اپنی آخرت، ایمان، عافیت، استقامت، نیک صحبت، والدین کی رضامندی، اولاد کی اصلاح، گناہوں سے حفاظت، حسن خاتمہ اور جنت الفردوس کی دعا مانگنی چاہیے۔ اگر دعا کے الفاظ کم بھی ہوں تو خلوص زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ الفاظ سے زیادہ دل کی حالت کو دیکھتا ہے۔ یوم عرفہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا ایک عبادت ہے اور عبادت میں سب سے اہم چیز اخلاص ہے۔ یوم عرفہ کا پیغام صرف ایک دن تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کے اثرات پورے سال زندگی میں نظر آنے چاہئیں۔ جو شخص عرفہ کے دن اللہ کے قریب ہوا اسے چاہیے کہ وہ اس قرب کو باقی رکھے۔ جو دل دعا میں نرم ہوا اسے غفلت سے محفوظ رکھے۔ جو آنکھیں اللہ کے خوف سے نم ہوئیں انہیں دوبارہ حرام مناظر سے بچائے۔ جو زبان ذکر الہی میں مصروف ہوئی اسے جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے دور رکھے۔ یوم عرفہ کا اصل فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جائے۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ یوم عرفہ اسلام کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ یہ مغفرت، دعا، قرب، توبہ، رحمت، اخوت اور مساوات کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جہنم سے آزادی کا اعلان فرماتا ہے۔ حاجیوں کے لیے یہ حج کا سب سے اہم دن ہے اور غیر حاجیوں کے لیے روزہ، دعا اور عبادت کا بہترین موقع ہے۔ اس دن کی قدر کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو خلوص عاجزی اور عبادت کے ساتھ گزاریں تاکہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت فرما دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں امن عرفہ کی برکتیں نصیب فرمائے، اس دن کی دعاؤں سے حصہ عطا کرے، ہمارے گناہ معاف کرے، ہمارے دلوں کو صاف کرے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب نریشن سٹائل میں زیادہ جذباتی انداز میں ہیڈنگز کے ساتھ الفاظ کا مکمل مضمون بھی تیار کر سکتا ہوں۔ امن عرفہ کی اہمیت اور فضیلت۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں کچھ دن ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عظمت، برکت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی مبارک دنوں میں امن عرفہ کو غیر معمولی مقام حاصل ہے۔ یہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے اور حج کے سب سے اہم رکن یعنی وقوف عرفہ کا دن ہے۔ یہ دن رحمت، مغفرت، دعا گریا ازاری اور بندگی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس دن خاص رحمت فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ امن عرفہ صرف حاجیوں کے لیے ہی اہم نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت و برکت کا دن ہے۔ جو مسلمان حج پر نہیں جا سکتا وہ بھی اس دن روزہ، دعا، ذکر، توبہ اور نیکی کے ذریعے اس دن کی برکتیں سمیٹ سکتا ہے۔ یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی، عاجزی، اخلاص اور اپنی خطاؤں پر ندامت کا درس دیتا ہے۔ امن عرفہ کیا ہے؟ امن عرفہ سے مراد ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ اس دن حاجی مکہ مکرمہ کے قریب ایک میدان میں جمع ہو کر وقوف عرفہ کرتے ہیں جو حج کا بنیادی اور سب سے اہم رکن ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ الحج عرفہ یعنی حج عرفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کی اصل روح اور اہم ترین حصہ وقوف عرفہ ہے۔ اگر کوئی حاجی عرفات میں وقوف نہ کرے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ عرفات کا میدان مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں حجاج کرام ظہر کے بعد سے غروب آفتاب تک اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور اپنی مغفرت کے لیے گڑگڑاتے ہیں۔ یہ منظر ایمان کو تازگی بخشتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور انسان کو اپنی عاجزی کا احساس دلاتا ہے۔ امن عرفہ کی عظیم فضیلت۔ امن عرفہ کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس دن کی عظمت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی نعمتیں پوری کیں اور دین کو مکمل فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ مفسرین کے مطابق یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دن اسلام کی تاریخ میں کس قدر اہم ہے۔ دین کی تکمیل، نعمت کی تمامید اور اسلام کی پسندیدگی جیسے عظیم اعلان کا تعلق اسی دن سے ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی امن عرفہ کی بہت فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، ان پر رحمت فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ یہ ایسی عظیم سعادت ہے جس کا تصور بھی دل میں خشوع پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا دن۔ امن عرفہ کا سب سے بڑا پیغام اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے، مگر عرفہ کے دن اس کی رحمت کا ظہور خاص طور پر ہوتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کی طرف لوٹے، اپنی کوتاہیوں پر نادم ہو اور دل سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے بخشنے پر قادر ہے۔ یہ دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، مگر رب کریم کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ عرفہ کا دن گویا بندے کو پکار پکار کر کہتا ہے، آؤ پلٹ آؤ، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے دل کو صاف کرو، اپنی زندگی کو درست کرو۔ روزے کی فضیلت۔ جو لوگ حج پر نہیں ہوتے ان کے لیے امن عرفہ کا سب سے اہم عمل روزہ ہے۔ نبی کریم نے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔ اب سے سوال کیا گیا کہ عرفہ کے دن کے روزے کا کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا کہ یہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ عظیم بشارت عام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے۔ ایک دن کا روزہ اور اتنی بڑی مغفرت، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ البتہ حاجیوں کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا افضل نہیں، کیونکہ وہ اس دن دعا، وقوف اور عبادت کی مشقت میں ہوتے ہیں۔ ان کے لیے قوت اور توجہ زیادہ اہم ہے۔ دعا کی قبولیت کا دن امن عرفہ دعا مانگنے کے لیے سب سے افضل دنوں میں سے ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا امن عرفہ کی دعا ہے۔ اس دن بندہ جتنی عاجزی، جتنے ادب، جتنے یقین اور جتنے خشوع کے ساتھ دعا کرتا ہے، اتنی ہی امید ہوتی ہے کہ دعا قبول ہو۔
دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کی کیفیت بھی ہے۔ عرفہ کے دن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر گرے، اپنی ضرورتوں کا ذکر کرے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، بیماروں کے لیے شفا مانگے، مظلوموں کے لیے مدد مانگے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ عرفہ کا دن توبہ اور استغفار کا دن، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، مگر بعض دن ایسے ہیں جب توبہ کی لذت اور اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ عرفہ انہی دنوں میں سے ایک ہے۔ اس دن انسان اپنے ماضی پر نظر ڈالے، اپنی زبان، آنکھ، دل، ہاتھ، مال اور وقت کے گناہوں کا حساب کرے اور سچے دل سے اللہ کے حضور معافی مانگے۔ توبہ کا مطلب صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں بلکہ دل سے ندامت محسوس کرنا، گناہ چھوڑ دینا اور آئندہ دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ عرفہ اس شعور کو پیدا کرتا ہے کہ زندگی عارضی ہے، موت قریب ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ عرفہ اور حج کا رکن اعظم، حج کے مناسک میں عرفہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان ایک ہی لباس، ایک ہی سمت، ایک ہی مقصد اور ایک ہی نعرے کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں نہ بادشاہ کا فرق، نہ غریب کا، نہ عربی کا، نہ اجمی کا، سب ایک جیسے ہیں، سب کا مقصد ایک ہے، اللہ کی رضا۔ یہ منظر امت مسلمہ کے اتحاد، مساوات، اخوت اور بندگی کی عظیم مثال ہے۔ عرفات کے میدان میں کھڑے لاکھوں انسان دراصل یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، سب اسی کے محتاج ہیں اور سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ عرفہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ عرفہ انسان کو کئی گہرے اسباق دیتا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ بندہ کتنا ہی طاقتور، مالدار، مشہور، علم والا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے سامنے محتاج ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ دنیا کی اصل قدر اللہ کی رضا ہے، نہ کہ ظاہری شان و شوکت۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ گناہ چاہے کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ کی مغفرت ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ دن ہمیں صبر، دعا، امید، اخلاص، عاجزی، محاسب نفس اور آخرت کی فکر سکھاتا ہے۔ جو شخص عرفہ کی روح کو سمجھ لے، اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ سکتا ہے۔ وہ اپنے معمولات کو بہتر بناتا ہے، اپنے تعلقات کو درست کرتا ہے، اپنی زبان کو قابو میں لاتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ عرفہ کی رات اور دن کی روحانی کیفیت، اگرچہ عرفہ بنیادی طور پر دن کا نام ہے، مگر اس سے پہلے اور بعد کا ماحول بھی روحانیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن پہلے ہی بہت مبارک ہے، مگر عرفہ کا دن ان سب میں خاص مقام رکھتا ہے۔ اس دن قرآن مجید کی تلاوت، نفل نماز، ذکر الہی، استغفار، درود شریف اور دعا میں دل لگانا چاہیے۔ جو لوگ حاجی نہیں ہیں وہ بھی اپنے گھروں، مساجد اور تنہائی میں اس دن کو غنیمت جانے، فضول گفتگو، لڑائی جھگڑے، بے مقصد مصرو فیت اور لہو و لعب سے بچیں۔ اس دن کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ بعض اوقات ایک سچی آہ، ایک خالص آنسو، ایک عاجزانہ دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ خاندان اور بچوں کے لیے سبق۔ عرفہ صرف انفرادی عبادت کا دن نہیں بلکہ گھر والوں کو بھی نیکی کی طرف لانے کا دن ہے۔ والدین اپنے بچوں کو اس دن کی اہمیت بتائیں، انہیں روزے، دعا، قرآن اور استغفار کی ترغیب دیں۔ اگر بچے روزہ نہ رکھ سکیں تو کم از کم انہیں اس دن کی برکتوں سے روشناس کرائیں۔ گھر میں نرمی، محبت اور ذکر الہی کا ماحول بنایا جائے۔ اس دن خاندان کے افراد مل کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مستقبل کی بھلائی مانگیں، اپنے گھر کو ایمان، اخلاص، محبت اور سکون کا مرکز بنانے کی دعا کریں۔ جو گھر عرفہ کی قدر کرتا ہے وہ گھر روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے پیغام۔ عرفہ امت مسلمہ کے لیے اتحاد اور یکجہتی کا بھی پیغام ہے۔ حاجی عرفات میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ہوں، سب ایک ہی رب کے سامنے جھکتے ہیں، ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں اور ایک ہی دین کی پیروی کرتے ہیں۔ اس دن ہمیں اپنے فرقوں، تنازعات، نفرتوں اور باہمی بدگمانیوں سے اوپر اٹھ کر امت کی خیرخواہی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آج امت مختلف آزمائشوں سے گزر رہی ہے، کہیں ظلم ہے، کہیں غربت، کہیں فتنہ، کہیں بے دینی۔ عرفہ کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی نجات اللہ کی طرف رجوع میں ہے۔ جب امت دعا، تقوی اور اتحاد اختیار کرے گی تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ عرفہ پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس دن کثرت سے استغفار کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اپنے گناہوں پر ندامت کی جائے، والدین، رشتہ داروں، اساتذہ، دوستوں اور پوری امت کے لیے دعا کی جائے، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی عاجزی کو تازہ کیا جائے۔ اختتامی بات۔ عرفہ اللہ تعالیٰ کی رحمت
مغفرت قبولتت دعا اور قربن الہی کا عظیم دن ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ بندگی میں ہی عزت ہے، توبہ میں ہی نجات ہے، اور دعا میں ہی امید ہے۔ جو شخص اس دن کی قدر کرتا ہے وہ اپنی روح کو تازگی دیتا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ پاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقدس دن کو معمول کا دن نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک عظیم موقع جانیں۔ یہ وہ دن ہے جب بندہ اپنے رب سے مانگ سکتا ہے، رو سکتا ہے، معافی طلب کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یوم عرفہ کی حقیقی قدر کرنے، اس کی برکتیں سمیٹنے اور اس دن کی دعاؤں سے اپنا دامن بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر یوٹیوب ویڈیو اسکرپٹ تقریر یا آسان اردو میں 10 منٹ کا بیان بھی تیار کر دوں۔